اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی یہ نشست ہم نے ایک ایسے وقت کے اندر رکھی ہے کہ جب ہمارے ملک عزیز پاکستان میں قومی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کا ایک دفعہ پھر موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی سمت کو درست کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم کو آزما رہا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات کے حوالے سے درست فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج کی اس نشست میں عثمان پبلک اسکول سسٹم کے اساتذہ بھی موجود ہیں، اور سسٹم کے آفس کے اندر موجود افراد بھی یہاں پر موجود ہیں، اور میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ہدایت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات انتہائی خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان پبلک اسکول سسٹم سے وابستہ ہر فرد اسکول کے مشن اور ویژن دونوں سے واقف ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نئی نسل کے اندر لیڈرشپ اسکلز کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے طلباء کو مستقبل کے لیڈرز کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے سوچنے سمجھنے کے انداز پر متاثر ہوتا ہے، ان کی سوچوں کو تبدیل کرتا ہے، ان کی پسند اور ناپسند پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی وفاداریوں کے محور کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک لیڈر کسی بھی قوم کی ہر شعبے پر، خواہ وہ تعلیم ہو یا صحافت ہو، ادب ہو یا تجارت ہو، معیشت ہو یا معاشرت ہو، اس کے اثرات قوم کے تمام دائروں کے اوپر، قومی زندگی کے تمام دائروں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ وقت آنے پر قوم کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ جب ہم طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے طلباء کو ویژن اور مشن کی اسٹیٹمنٹ بتاتے ہیں، اور طلباء کو ہم مستقبل کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے افراد کے سامنے یہ بات کرنا کہ ہمارے ملک کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ جس میں ملک کی لیڈرشپ کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا ہے، اور ہم کو اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ہم جب اپنی نئی نسل کو لیڈرشپ کے لیے ہی تیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیسے اس پورے پروسیس سے کٹ آف ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اجتماعی معاملات کی ذمہ داری الیکشن کے نتیجے میں کسی بھی فرد یا کسی بھی گروہ کے پاس جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہے۔ یہ سورج، چاند، تارے، ہوا، پانی، سمندر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ ہمارے جسم کے اندر موجود تمامی سسٹمز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود دائرے کے اندر اختیار دیا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی مرضی کے ساتھ کوئی راستہ منتخب کرتے ہیں۔ یہ راستہ منتخب کرتے ہوئے اگر ہم اپنی رائے کو اہمیت دیں، یا ہم اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی رائے کو اہمیت دیں، دوسرے انسانوں کی مرضی کو اپنا قانون سمجھ لیں، تو اس کے نتیجے میں وہ پوری کائنات کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے، اس کے ساتھ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی الائن نہیں ہو سکے گی۔
لیکن اس کے برعکس اگر اس دائرے کے اندر ہم اپنی مرضی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اہمیت دیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ ترتیب دیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی اس پوری کائنات کے ساتھ الائن ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر اطمینان پیدا ہوگا، سلامتی نظر آئے گی، دنیا کے اندر سے ظلم اور جبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور یہی چیز دراصل سیاست کہلاتی ہے۔ سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست اپنی ذات کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اور حکومتی معاملات کی اصلاح کرنے کا نام ہے۔ القیام علی شیء بما یصلح، اگر ہم اس کی لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس سے کسی شے کو استحکام مل جائے یا اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو معروف معنوں میں تو دراصل سیاست ملک اور عوام کی اصلاح کا کام ہے، کہ جس کے نتیجے میں جس الائنمنٹ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہماری زندگی میں اور اس پوری کائنات کے درمیان ایک الائنمنٹ ہو، کہ جس کے نتیجے میں کائنات کے اندر اور اس دنیا کے اندر امن، سکون اور چین قائم ہو، اور ظلم اور جبر ختم ہو۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے اندر سیاست تو انبیاء کرام کیا کرتے تھے، یعنی ان کی قیادت اور ان کے فیصلے تو انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا، جب بھی کوئی نبی گزر جاتا تو اس کا جانشین اس کی جگہ لیتا، ورنہ لا نبی بعدی، اور میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، وسیکون خلفاء، بلکہ خلفاء ہوں گے۔ تو دراصل سیاست ایک سراسر دینی تقاضا ہے کہ جس کے نتیجے میں افراد کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، حکومت کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کسی ایسے گروہ کے حوالے کر دیا جائے جو چوروں اور اچکوں پر مشتمل ہو، یا یہ کام ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا جائے، یا یہ کام مفاد پرستوں کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ یہ سراسر دینی کام ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اور یہ کام کرنا سراسر ایک دینی تقاضا ہے، اور دنیا کے معاملات کو انہی لوگوں کو سنبھالنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھتے ہوں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور دین کے تقاضوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اسی صورت میں وہ انسانوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جو مولانا مودودی نے ان الفاظ کے اندر بتائی کہ انسانی معاملات کے بناؤ اور بگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے، وہ سوال یہ ہے کہ معاملات انسانی کی باغ ڈور، ان کی زمامے کا کس کے ہاتھ میں ہے۔ انسانی معاملات کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے فیصلوں کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اندر بناؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے فیصلوں ہی کے ذریعے سے انسانی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس بات کو انہوں نے ایک مثال کے ساتھ واضح کیا کہ جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہو، اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جو ڈرائیور موجود ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس رخ پر گاڑی کو لے کر جانا چاہتا ہے گاڑی وہیں جاتی ہے، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، خواستہ ناخواستہ وہ اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کی یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو یہ بات پتہ ہو کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کون موجود ہے، اور وہ کس سمت میں اور کس منزل کی جانب اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کو لے جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں،
وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ عام انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے خیالات، لوگوں کے افکار، لوگوں کے نظریات کو بنا سکتے ہیں، اس کو ڈھال سکتے ہیں، انفرادی سیرتوں کی تعمیر کر سکتے ہیں، اخلاقی قدروں کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اگر اچھے افراد اس سیٹ پر موجود ہوں گے جو بھلائیاں پھیلانا جانتے ہوں گے، تو ان ایسے افراد کے اثرات نیچے تک سرایت کرتے ہیں اور پورا معاشرہ اسی رنگ کے اندر رنگ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ افراد ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں کہ جن کی زندگی سے برائی معاشرے کے اندر پھیل سکتی ہو، جن کے افکار یا جن کے کردار کے نتیجے میں معاشرے کے اندر منفی اثرات پھیلتے ہوں، تو اس کے نتیجے میں ایسے اثرات بہت تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اگر کوئی خیر موجود بھی ہو تو وہ اس بالادست طبقے کی وجہ سے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے وہ خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے، اور ان کے یہ الفاظ بھی ان کے اس تحریر کے اندر موجود ہیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ بھلائیوں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے اور ہوا اور پانی غذا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر نظر رکھیں کہ ہمارے معاملات کی باغ ڈور کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ہماری قسمت کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تم اپنی امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو کہ جو اہل ہیں۔ اہل ایمان یا کسی انسانی معاشرے کے اندر رہنے والے افراد اگر اہل لوگوں کو امانتیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ہمارے لیے مشورہ تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اہل ایمان کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ اپنے معاملات کو ان لوگوں کے حوالے کریں کہ جو اہل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 باتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں ہوں گی تو وہ منافق ہوگا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ میں خیانت کرے۔ قومی انتخابات کی جن کی آمد ہے، اس سے قبل یہ آیت ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اس چیز پر نظر رکھیں، اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ کیا ہم قومی مناصب کی جو امانت ہے وہ درست لوگوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر ہم دیں گے تو اس کے نتیجے میں اس کے ثمرات بھی ہم تک پہنچیں گے، اور اگر ہم نے غلط لوگوں کے ہاتھ میں دی تو اس کے اثرات بھی ہم تک پہنچیں گے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو اس آیت کے اندر موجود ہے سورہ نساء کی، کہ جو میں نے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص کسی نیک یا بھلے کام کی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بدی اور بھلائی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے ووٹوں سے
ہماری سفارش سے یا ہماری رائے سے کوئی ایسا فرد ایوان کے اندر پہنچے یا ایسا گروہ ایوان کے اندر پہنچے کہ جو سودی نظام کو تحفظ فراہم کرے یا جو ہمارے ملک کے اثاثوں کو بیرونی قوتوں کے آگے گروی رکھ دے، تو جن لوگوں نے ان افراد کو یا اس فرد کو منتخب کر کے ایوان کے اندر بھیجا ہوگا وہ اس کے براہ راست ذمہ دار بھی ہوں گے، اس لیے کہ ان کی سفارش کی وجہ سے وہ فرد ایوان کے اندر پہنچا اور اس فیصلے کو کرنے میں اس نے اپنی صلاحیت کو یا اپنی رائے کو استعمال کیا۔ یا اسی طرح اگر ہم کسی ایسے فرد کو ایوان کے اندر بھیجیں کہ جو ایوان کے اجلاس میں شریک ہی نہ ہو یا اس کی کارروائی کے اندر شریک نہ ہو اور وہ پورا ٹینیور ایسے ہی گزار دے اور اس کی کوئی کارکردگی سامنے نہ آئے، تو قوم اور ملت کے اس وقت کو ضائع کرنے کی ذمہ داری جہاں پر اس کی ہوگی وہیں پر ان افراد کی بھی ہوگی کہ جنہوں نے اس کو ایوان کے اندر بھیجا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں اور الیکشن والے دن ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن نہ پہنچیں اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا فرد منتخب ہو جائے زیادہ ووٹ لے کر کہ جو معاشرے کے اندر جس نے بدی کو پھیلائے، کہ جو ٹرانسجینڈر بل کو پاس کرنے کے اندر اپنے کردار کو ادا کر لے، تو جہاں پر وہ فرد ذمہ دار ہوگا وہیں پر وہ افراد بھی ذمہ دار ہوں گے کہ جو الیکشن والے دن سائلنٹ آبزرور بنے رہے اور پولنگ اسٹیشن پہنچنے کی جن کو توفیق نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اگر ہمارے ووٹوں سے اور ہماری رائے سے وہ فرد پارلیمنٹ کے اندر پہنچتا ہے کہ جو معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی جد و جہد کرے، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کو واپس لانے کی جد و جہد کرے، تو جہاں پر اس کا اجر اس فرد کو ملے گا کہ جو اس جد و جہد کو کر رہا ہے، وہیں پر اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کے ثمرات ان لوگوں کو بھی پہنچیں گے کہ جن کی کوششوں سے یا جن کے ووٹوں سے وہ فرد پارلیمنٹ کے اندر ایوانوں کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ یہی وہ بات ہے کہ جو اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اس لحاظ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کسی نیک فرد کے حق میں، کسی درست رہنما کے حق میں اپنی رائے کو استعمال کر سکتے ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرد درست ہے، درست خطوط کے اوپر پارلیمنٹ کو آگے لے کر چل سکتا ہے، اور ہم اپنی اس رائے کو چھپائیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ ہم جب ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو دراصل گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس فرد کے لیے ہم نے رائے استعمال کی ہے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کے پیش کیے ہوئے موقف کو درست سمجھتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ فرد آگے جا کر قومی زندگی کے اندر اہم کردار ادا کر سکے گا۔ تو اگر ہم اس گواہی کو چھپائیں گے تو اس گواہی کے نتیجے میں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا دل اس کے نتیجے میں گنہگار ہوگا۔ یہی وہ بات ہے کہ جو ایک فتوے کی صورت میں مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی ہم بتا چکے ہیں، اور ان کے فتوے کے الفاظ یہ ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے کہ جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ اس کو محض سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے، اپنے علم اور عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل ہے اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے
قابل آدمی کو ووٹ دینا فرض ہے، ووٹ سے گریز کرنا جرم ہے، اور ووٹ پر معاوضہ لینا وہ حرام ہے۔ اس پوری صورتحال میں کہ جو اس وقت ملک پاکستان کے اندر موجود ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی جغرافیائی، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملے جاری ہیں۔ ان حالات میں ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو قرارداد مقاصد کی روشنی میں، کہ جو پاکستان کے آئین کی روشنی میں اس ملک کو لے کر چلے، یہاں کے اداروں کو مضبوط کرے، یہاں کے معاشرتی اقدار کے حوالے سے کام کرے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر ایک بہتری کی فضا رونما ہو۔ پورے ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کی جو فضا ہے اس کو بھی ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کو بالخصوص ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو شہر کراچی کے مقدمے کو پاکستان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر لڑ سکیں، اور کراچی جو بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے، وہ کراچی کو اس فضا سے باہر نکال سکیں۔ میں تمام افراد کے جو عثمان پبلک اسکول سسٹم سے وابستہ ہیں، جو یہاں پر پڑھا رہے ہیں یا یہاں کے آفیسز کے اندر موجود ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اس پوری گفتگو کے روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قومی انتخابات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اس پورے معاملے کو ایک سائلنٹ آبزرور کے طور پر نہ دیکھیں۔ اس پورے معاملے کے اندر ہم اگر نیوٹرل رہ کر اپنے وقت کو گزاریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کانٹے بوئیں گے۔ اس پورے معاملے کے اندر ضروری ہے کہ ہم ایک مؤثر کردار ادا کریں، اپنے گھروں سے نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنے گھر والوں کا ووٹ کاسٹ کروائیں، اور جن جن افراد تک ہم پہنچ سکتے ہوں ان تک پہنچیں، اور ان کو اس بات کے لیے قائل کریں کہ وہ 8 فروری کو قومی انتخابات کے اندر بھرپور حصہ لیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو وہ قیادت نصیب فرما کہ جو اس ملک کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنائے، اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے اندر تبدیل کر دے، جو اس ملک کو قرارداد مقاصد کی روشنی میں اسلام کا قلعہ بنائے، اور جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں اپنے کردار کو ادا کرے، اور جو پاکستان کو دنیا بھر کے مسلمانوں سے توقعات وابستہ ہیں ان توقعات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں